الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، پچھلے 3 جمعے سے وقف کا عنوان ہی موضوع سخن رہا ہے۔ وقف کے مسائل کیا ہیں، وقف کی ترتیب کیا ہے، وقف کہتے کس کو ہیں، وقف کا فائدہ کیا ہے، انہی سب عنوان سے بیان ہوتا رہا ہے۔ آج بھی اور آخری کڑی وقف کے تعلق سے یہی ہے کہ وقف کی جو مزید باتیں رہ گئی ہیں اس کو بھی بیان کر کے مضمون مکمل کیا جائے۔ وقف کہتے کسے ہیں، پچھلے ہفتے بات آ چکی ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال کر کے کسی چیز کو اللہ کی ملکیت میں دے دینا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ وقف 2 طرح کا ہے۔ ایک وقف تو مسجد کا وقف ہے اور ایک وقف مدرسے کا ہے، قبرستان کا ہے، سرائے خانہ ہے، دوسرے طرح کی دوسری چیزیں جو بھی ہیں۔ تو مسجد کا حکم الگ ہے اور دوسرے اوقاف کا حکم الگ ہے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ مسجد کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے، کوئی زمین ہے خرید کر کے کسی اللہ کے بندے نے، یا اپنی مملوکہ زمین ہے اٹھا کر کے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد بن گئی تب بھی، نہ بنی تب بھی، اگر مسجد کے لیے وقف ہے تو وہ وقف ابد الآباد ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک مسجد ہے تب تک وہ وقف ہے، مسجد سے نماز پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، مسجد غیر آباد ہو جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، بیچ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد جس زمین پر بن گئی وہ زمین تا قیامت مسجد کے لیے ہی رہے گا۔ اسے بیچنے کا حق، بیچنے کا اختیار شریعت نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ امام سوچے، متولی سوچے، وقف کا حاکم سوچے کہ اب یہ جگہ چونکہ غیر آباد ہے، اسے بیچ کر کے دوسری جگہ اس مسجد کو منتقل کر دیا جائے، اس پیسے سے وہاں بنا دیا جائے، شریعت نے اسے اس بات کی اجازت دی ہی نہیں۔ مسجد کی زمین مسجد ہے تب بھی مسجد ہے،
مسجد کی عمارت نہیں ہے تب بھی مسجد ہے، اور قیامت تک وہ مسجد رہے گی، چاہے وہ ہمارے استعمال میں ہو چاہے وہ ہمارے استعمال میں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے قبضے میں ہو چاہے ہمارے قبضے سے کسی نے زبردستی چھین لیا ہو، بہر صورت جو ایک بار جس جگہ مسجد بن گئی تو قیامت تک وہ جگہ مسجد کی ہی رہے گی، اس کو بدلنے کا اختیار شریعت نے کسی کو نہیں دیا۔ یہی مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ تمام ائمہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غالباً 2 قول ہے، لیکن ان کے یہاں بھی جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ مسجد تا قیامت مسجد ہی رہے گی، سارے ائمہ کے نزدیک اسے بدلا جا ہی نہیں سکتا۔ البتہ غیر آباد مسجد ہو، ڈھائی جا رہی ہو، ضرورت نہ ہو، یا سامان پڑے پڑے وہاں خراب ہو جا رہے ہوں، تو مسجد کے سامان کو دوسری مسجد میں منتقل کرنا اس بات کی تو گنجائش ہے، لیکن بعینہ ہی مسجد کی زمین کو ہی منتقل کر دیا جائے بیچ کر، اس بات کی گنجائش بالکل نہیں۔ یہ مسئلہ مسجد کے بارے میں۔ ایک وقف دوسرا ہے جو اور چیزوں کا وقف ہے۔ مسجد کے لیے کسی چیز کو وقف کر دیا، مدرسے کے لیے کسی چیز کو وقف کر دیا، زمین ہے، گھر ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز ہو، اس طرح کسی بھی اوقاف کے لیے، کسی بھی درگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے واقف نے وقف کر دیا کہ یہ چیز مسجد کے فائدے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ان تمام چیزوں میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح شارع کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا فرمان ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ایسے ہی اس شے موقوفہ کے بارے میں واقف یعنی وقف کرنے والے کی شرائط کا اعتبار ہوگا کہ جس نے وقف کیا ہے اس نے شرط کیا لگائی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک بلڈر ہے، مسجد کے لیے ایک روم وقف کر دیتا ہے کہ بھائی یہ مسجد ہے ہمارے محلے کی، اور یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا فلیٹ ہے، یہ مسجد کے لیے وقف ہے کہ مسجد کا جو بھی امام ہوگا، مؤذن ہوگا، اس میں رہائش اختیار کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، بیچنے کا اختیار نہیں ہے امام اور مؤذن۔ یہ ہماری دکان ہے، اس دکان سے جو بھی بھاڑا آئے گا اس دکان کو میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں، قبرستان کے لیے، درگاہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ مسائل، تو اس طرح کے مسائل کے بارے میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس میں جو شرائط واقف لگا رہا ہے اسی شرائط کا اعتبار ہوگا۔ اگر واقف نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اس سے فائدہ صرف مسجد والے اٹھا پائیں گے تو اس کے پیسے کو، اس کے بھاڑے کو مدرسے میں نہیں لگایا جا سکتا، قبرستان میں اس کے پیسے کو، بھاڑے کو اور آمدنی کو نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی نے قبرستان کے لیے وقف کیا ہے تو اس کی آمدنی کو قبرستان کے مصالح میں ہی صرف کیا جا سکتا ہے، اس کو مسجد کے مصالح میں نہیں صرف کیا جا سکتا، اس کو مدرسے کے مصلحتوں میں یا اور دوسری درگاہوں کے اس میں صرفے میں صرف نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کے اور دوسرے مسائل میں اور دوسری ضرورتوں میں کہ اس سے کسی غریب یتیم کی کفالت کی جائے، یا یونیورسٹیاں یا اس طرح کے کالجز بنائے جائیں، دواخانے بنائے جائیں، بالکل نہیں۔ واقف نے شے موقوفہ کے فائدے کی جو شرط لگا دی ہے
اس شرط کا ہی اعتبار ہوگا اور انہی جگہوں میں اسی چیزوں میں اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، بالکل شارع کی طرح اس کا حکم ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے موقوفہ بہت پرانی ہو گئی، وقف کیے ہوئے دیے ہوئے اس آدمی کے گھر تھا، مسجد کے لیے دیا تھا ایک صاحب نے، وہ گھر آج کے 60-70 سال پرانا ہے، وہ گھر رہنے کے لائق اب ہے ہی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ یعنی وقف کی ہوئی چیز سے بعینہ نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا ممکن ہے ہی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اصل حکم تو وہی ہے، حدیث میں بھی پچھلے ہفتے، اس سے پہلے والے ہفتے میں بیان کیا تھا، اللہ یباع اصلھا ولا یوہب ولا یورث، کہ اصل شے موقوفہ کو بیچنا ناٹ الاؤڈ، بیچا جایا ہی نہیں جا سکتا، پھر اس سے افادت بھی تو ممکن نہیں۔ اب فقہا اور مجتہدین نے اجتہاد کے ذریعے مسائل بتائے کہ اصل حکم تو وہی ہے کہ بیچنا جائز نہیں، لیکن بغیر بیچے، بغیر استبدال کے، بغیر بدلے ہوئے اس سے افادے کی گنجائش نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو فقہا نے لکھا اس کے مسائل کو کہ اگر بالکل افادہ اور استفادہ کے قابل نہیں ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر تھوڑا بہت اس سے فائدہ اب بھی آ رہا ہے لیکن اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو فائدہ اور افادیت اس کی بڑھ جائے گی، اس کا حکم الگ ہے۔ اگر بالکل افادہ اس سے ممکن نہیں، فائدہ اٹھانا بالکل ممکن نہیں، تو مفتیان کرام نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وقف کرنے والے کا منشا ہی یہ تھا کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں دے دیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے لیے اس سے اجر و ثواب آتا رہے، مقصد ہی تھا وقف کرنے والے کا، تو اب جب اس سے افادے کی گنجائش ہی نہیں تو مختلف شرائط کے ساتھ جو اس وقف کا مالک متولی فی الحال ہے، ذمہ دار ہے، جو کمیٹی ہے، اب اس کو شریعت اس بات کی گنجائش قرار دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اب اس کو بدل سکتے ہو، وہاں اسی طرح مکان بنانے کی گنجائش ہے تو دوسرا مکان بنا کر کے بھاڑے پہ دے دو، اس علاقے میں باقی رکھنا ممکن نہیں ہے تو اس زمین کو بیچ دو، دوسری جگہ زمین لے لو اور وہاں پر وہی چیز بنا دو تاکہ اس کا بھاڑا آتا رہے، یا کوئی ایسی چیز ہو کہ وہاں پر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں لیکن اگر ہم اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جائیں، وہاں ڈال دیں، وہاں رکھ دیں تو اس سے فائدہ ممکن ہے، تو استبدال کی، بدل دینے کی گنجائش ہے ان صورتوں میں جب کہ اس کا فائدہ مل سکے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے امکان ہو سکے، چونکہ واقف کا مقصد ہی وہی تھا کہ ثواب ملتا رہے، تو ہم نے بدل کر کے اسے دوسری چیز ڈال دیا مسجد میں، یہ بھی صحیح ہے، بعین ہی اسی طرح مکان بنا دیا یا اتنے ہی پیسے کا ہم نے دوسرا مکان خرید کر کے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کر دیا، استبدال کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ اسی طرح جو چیزیں قابل انتفاع تو ہیں لیکن اگر مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے، زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی کم ہے، احناف کے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اس کو بھی بیچا اور تبدیل کیا جا سکتا ہے انہی چند شرائط کے ساتھ۔ چند شرائط کے یہاں جب آپ مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ متولی جو اس کا بیچنے والا ہے امانت دار ہو، دیندار ہو اور آخرت کا ڈر بھی اس کے اندر ہو،
اس چیز کو بیچ رہا ہے تو امانت داری کے ساتھ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی اتنے میں ہی بیچے، اور جب خریدے تو اتنے کا ہی خریدے، بیچ میں کچھ نیت میں ڈاما ڈول نہ ہو۔ اس طرح کے مختلف شرائط ہے اس کو استبدال کے بیچنے کے، یہ تمام شرائط پائے جائیں تبھی جا کر کے استبدال اور بیچنا ممکن ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر بیچنا بھی ممکن نہیں، جائز نہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں جو اوقاف کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تمام شرائط کے ساتھ کیا موجودہ ہمارے اوقاف موجود ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ کی پکڑ آخر آتی کیسے؟ یہ کہہ لیجئے اس دور میں ہماری گورنمنٹ نے اوقاف کا بل لا کر کے ایک طرح سے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، تو نیت تو اس کی ظاہر بات ہے خیانت والی ہے، لیکن احسان کیا ہے۔ کس معنی کر احسان کیا ہے؟ احسان اس معنی کر کیا ہے کہ اب تک اوقاف ہمارے کیا تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، ہمیں اس کے بارے میں فکر ہی نہیں تھی، اور جن کو اس کے بارے میں نالج تھا وہ کبھی اس بارے میں سوچے ہی نہیں۔ جن کو اس پر تولیت حاصل تھی، اس پر قدرت حاصل تھی، انہوں نے کبھی اس پر نکیر کی ہی نہیں۔ ہمیں حکومت کی بدنیتی کا، خیانت کا بالکل اندازہ ہے، لیکن موجودہ اوقاف ہمارا سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہمارے جتنے بھی اوقاف فی الحال ہمارے انڈر میں ہیں پورے ملک میں، کل ملا کر کے 25 کروڑ ان سے آمدنی ہوتی ہے بس، جبکہ اسی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ان کا استعمال کیا جائے امانت اور دیانت کے زمرے میں رہتے ہوئے تو انہی اوقاف سے تقریباً کم سے کم 600 کروڑ آمدنی ہو سکتی، کہاں 25 کروڑ کہاں 600 کروڑ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمیں حکومت کی بدنیتی کا اتنا، محاسبے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی بدنیتی کا ایک بل لا دیا، اتنی فکر ہو گئی، لیکن خود ہمارے ہی بڑے جو ذمہ داران بنے بیٹھے ہیں اوقاف پر، جو اس کے افسران ہیں، جو اس کے متولیان ہیں، جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، اب تک ان کا اوقاف کے ساتھ کیا امانت دیانت کا رویہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں 3 سال کے لیے ہر وقف کمیٹی کے اندر چیف ایگزیکٹو متعین ہوتا ہے، ذمہ دار متعین ہوتا ہے، وہ آدمی سامنے آ کر کے وقف کی زمین کو اپنے پہچان اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا رہا ابھی تک، اور ایک معمولی سی قیمت پر کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 90 اور 99 سال کے لیز پر اٹھا کر کے دیتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ مارکیٹ ویلیو اس کی ہر شہر میں یہ حال ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی 5000 کی ہے، لیکن وقف کی وہ دکانیں، وہ گھر، وہ فلیٹ 500 روپے معمولی سے بھاڑے پر چڑھے ہوئے، اور وہ بیچ والا مسلمان جس سے وقف سے لیا تھا اٹھا کر کے سامنے والے کو بھاڑے پہ دے دیتا ہے، خود تو 500 روپیہ وقف کمیٹی مسجد میں دیتا ہے اور سامنے والے سے 5000 وصول کرتا ہے۔ بے شرمی کی انتہا دیکھیے۔ یہی نہیں، ہمارے وہ آفیسران، وہ متولیان اپنے فائدے کے لیے وقف کی جائیدادوں کو دھڑلے سے نوچتے، لوٹتے، گھسوٹتے رہے ہیں، اب تک بیچتے رہے ہیں۔ لاکھوں کی مالیت کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا لوگوں نے۔ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ غیرت نہیں جاگی ہمارے معاشرے میں کہ بھائی یہ بھی غلط ہو رہا ہے، منکر پر نکیر کرنی چاہیے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ لہذا ایک کمیٹی اٹھ کر کے جاتی کہ بھائی تم نے اوقاف کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کی، تم نے عوام کی چیزوں کو، عوامی چیزوں کو بیچ دیا جس سے معاشرے کا اور مسلمانوں کا فائدہ ہوتا، لہذا ہم تمہارا سماجی بائیکاٹ کریں گے، یا تو تم امانت اور دیانت کے ساتھ استعمال کرو ورنہ اس منصب سے ہٹ جاؤ۔ کبھی ہم نے نہیں کیا۔ نتیجتاً اللہ کی پکڑ آئی اس دور میں، کہہ لیجئے۔ اللہ کی پکڑ کیوں آتی؟
شروع میں نے جو آیت تلاوت کی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال کی بنا پر بما کسبو، ان کے اعمال کی بنا پر، ان کے گناہوں کی بنا پر، ان کے نافرمانیوں کی بنا پر اگر پکڑ کرتے ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے ضمیر پر انسان ہی نہیں کوئی جانور بھی باقی نہ رہ پاتا۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ نے ان کو مؤخر کیے رکھا الی اجل مسمى۔ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ایک پیمانہ متعین ہے، ہر چیز کی نافرمانی کی سزا متعین ہے، ہر وبال کی سزا متعین ہے اللہ کے علم میں۔ اس ہمارے پاپ کا گھڑا کب بھرتا ہے؟ الی اجل مسمى، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو ہم اس کی نکیل کھینچ لیتے ہیں، ہمارے اعمال کی سزا تب ملتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب اللہ رب العزت کے علم کے مطابق وہ وقت موعود آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کھینچ لیتے ہیں، اللہ کو سب کچھ علم۔ آپ 22واں پارہ اٹھا کر کے دیکھیں، 21واں پارہ قوم سبا کا، اس میں تذکرہ ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کا تذکرہ کیا اللہ نے، بڑی خوشحال قوم تھی، سب بہت عیش و آرام سے چل رہے تھے، ملک کی اقتصادی معیشت بھی بہت اونچے لیول پر تھی، سب خوشحال تھے۔ خوشحالی کا تذکرہ آیا ہے اس کے تفسیر میں آیت کے کہ ایک آدمی اگر باغ کے ایک کنارے سے خالی ٹوکرا سر پہ لے کر کے گزرتا تو باغ کے اس کنارے پہنچنے سے پہلے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ درختوں پر اتنے پھل آتے تھے ہر سال، کھیتوں میں اتنے غلے ہوتے تھے کہ بڑی فراوانی کے ساتھ وہاں کی عوام استعمال کرتی تھی اللہ کی نعمت کو، خوب کھاتی تھی، خوب عیش کرتی تھی، مزے اڑاتی تھی وغیرہ ذالک۔ اللہ نے شروع میں اس کا تذکرہ ہے، ہم نے ساری نعمتیں ان کو دے رکھا تھا۔ پھر وہ قوم جب بگڑنے پہ آئی، اللہ کی نافرمانی پہ آئی، شریعت اور سنت کو ایک کنارے ڈال دیا، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے من چاہی اور خواہشات کے غلام ہو گئے، اللہ رب العزت کی پکڑ آئی اور سیلاب بھیج دیا۔ جو بند اور جو ڈیم ان کی کھیتوں کی سیرابی کیا کرتا تھا، ان کے لیے پانی مہیا کیا کرتا تھا پینے کے لیے، زندگی ان پر آباد تھی، وہی بند اور وہی ڈیم ان کے لیے آفت اور عذاب الہی بن گئے، ساری اقتصادی معیشت بلاسٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، یہ عذاب، یہ پکڑ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی طغیانی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کی یہ پکڑ کی۔ یعنی ہمارے گناہ، ہماری بدنیتی، بددیانتی اور اس طرح کی دوسری ساری چیزیں ہمارے نعمت کے زوال کا سبب بنتی۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس کمیٹی کے اندر، وقف کے اندر، پورے ملک کے اندر چونکہ لوٹ گھسوٹ بلا حجاب کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایسا ہی تھا، عروج پر تھا ہی نہیں، ابھی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی ایک پکڑ آئی۔ اگر امت، اگر قوم نے اپنا محاسبہ کیا اور وقت کے ان دلالوں کو، وقت کے ان بد نیتوں کو ہٹایا اس منصب سے اور صحیح طریقے سے اوقاف کی جائیدادوں کا استعمال کیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور یہ پکڑ ٹل سکتی۔ اور اگر ہم نے اس سے سبق حاصل نہ کیا تو خدا بچائے کہیں حکومت کی بدنیتی
کہیں لے نہ ڈوبے سارے اوقاف کی جائیداد کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے اوقاف کی جائیداد کو استعمال کرنے کی، اور اگر کہیں گڑبڑی ہو تو ان لوگوں کو بتانے کی، سدھارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔